کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ ماضی کی غلطیوں سے سیاستدانوں نے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت پولیٹیشین کی بات کر رہا ہوں، آپ ایک سیاستدان ہیں اور بہت قریب سے آپ نے حکومتوں کو، سیاست کو دیکھی ہے، کیا ماضی کی غلطیوں سے ہمارے سیاستدانوں نے کچھ سیکھا؟ حالانکہ ابھی ہم نے پی ڈی ایم دیکھا کہ 13 یا 11 بڑی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ مل کر حکومت انہوں نے بنائی، لیکن اس کے بعد آج وہ 13 کی 13 سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا گریبان کھینچ رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور دوسری طرف عوام کی جو حالت ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، وہ آپ سے کون بہتر جانتا ہے کہ مزید تباہی کی طرف ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک قومی اتفاق تمام سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے پہلے ہو جاتا اور ایک میثاق معیشت ہو جاتی جس میں آنے والی تمام حکومت یا ایک حکومت جو بھی ہے اس کا تسلسل ہوتا، تو یہ سر ملک کے لیے بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سیکنڈ ہاف میں جو بات کی چارٹ آف اکانومی کی، وہ نہایت ہی اہم ہے اس ملک کے لیے۔ ہم نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی اور پہلا بجٹ پیش کیا 12 جون 2013 کو، تو اس میں ہم نے میڈیم ٹرمز اسٹریٹجی فریم ورک بھی دیا 3 سال کا، 2013 2016۔ ہم نے 2014 کا جب ہم نے بجٹ پیش کیا تو 2014-17 کا دیا، اور اس طرح ہر سال ہم ایون 2017 کا جب بجٹ پیش کیا میں نے تو 2017-2020 کا بھی وہ سارا ہم نے پیش کیا 3 سال کا۔ مقصد یہی تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک چارٹ آف اکانومی ہو جائے، جیسے کہ ہم نے چارٹ آف ڈیموکریسی 2006 میں کی تھی، جس پہ انیشلی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے، اور جس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا گیا لنڈن میں، اور سیکنڈ راؤنڈ میں عمران خان سمیت ان سب نے دستخط کیے اپنی پارٹیوں کی طرف سے۔ اب انفارچونیٹلی جو بھی ریزنز ہیں، چونکہ ان کا کوئی اپنا ایجنڈا تھا، وہ بڑے چند مہینوں میں نظر آ گیا کہ انہوں نے ایک دھرنا دے دیا، پھر دوسرا دھرنا اس کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ملک کے لیے بہت اچھی ہے کہ اگر ہم ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک براڈر ایک میکرو اکنامک فریم ورک پہ ایگری کر لیں، اور کم وقت میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے۔ دیکھیں ریفارمز ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، ریفارمز ہوتے رہتے ہیں، ریفارمز مستقبل میں اس کی مزید بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ایک میکرو اکنامک سٹیبل ایک ایجنڈا کو اچیو کرنے کے لیے، ایک اکانومی کو میکرو اکنامک سٹیبل اکانومی کے لیے جو سسٹینیبل ہو اور جو عوام کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میثاق ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی حمایت سے، تو ہم ضرور، جیسے ہم نے 2013 سے 2017 میں پوری کوشش کی، ہم پھر کوشش کریں گے کہ ایک میثاق معیشت ہو، اور جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بوتھ سائڈ آف دی ڈیوائڈ پہ، حکومتی بینچوں میں بھی اور اپوزیشن بینچوں میں جو بیٹھی ہیں، وہ مل کے اس کو دستخط کریں۔ آپ نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے کیا پولیٹیشنز نے سبق نہیں سیکھا؟ اب یہ پارٹی ٹو پارٹی، انڈیویجول ٹو انڈیویجول آپ کے سامنے میڈیا اس کا پورا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ مورلی اگر آپ کہیں نشاندہی ایسے ہوتی ہے تو آپ کو ضرور نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس پارٹی کو یا ان اشخاص کو کوئی ملائن کرنے کے لیے، بلکہ ان کی بہتری کے لیے، ان کو ریئلائز کروانے کے لیے، کیونکہ ہماری تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یعنی اس ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس سے باہر بھی شاید کچھ ذاتی دشمنیاں ہیں۔ دنیا میں آپ کو جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، ان کے جو پارلیمنٹس ہیں، ان کو آپ کو ایسے نہیں ملتا۔ وہ اصولوں کی جنگ کرتے ہیں، پالیسیز پہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی عوام، اپنے حلقے اور اپنی قوم کے لیے وہ اپنے منشور پہ بھی بات کرتے ہیں، بہتری کے لیے بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ باہر جب ہوتے ہیں تو وہ کوئی ذاتی، کیونکہ ذاتی تو نہیں ہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے۔
تو محض اللہ کرے کہ وہ بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی وہ ایک ماحول دیکھیں. اچھا سر، ایک ابھی تو بڑا یہی ہے کہ اگر آپ اندر آپ دشمن ہیں تو آپ باہر بھی دشمن. بس مثبت تنقید بھی تو سر یہاں برداشت نہیں ہوتی ہے. ایکچولی ہم کتنے جمہوری ہیں، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.